ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام خلقی كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبر دعوت تھا معصوم کہیاں مسکراتی تھی ہمارے خیر مقدم. روزہ اس نے ایکچولی سوم، یہ سوم سے نکلا ہے. روزہ سوم، رکنا، باز رہنا. سوم کا مطلب ہے رک جانا، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کوئی فعل ہو، چاہے وہ گفتگو ہو. جو گھوڑا چارہ کھانے سے رہ جاتا ہے یا چلتا نہیں ہے اس کو عربی میں صائم کہتے ہیں. اور دوپہر کے وقت کو بھی صائم کہا جاتا ہے کیونکہ سورج ایسا لگتا ہے جیسے ٹھہر گیا اس وقت، اور ہوا بھی ٹھہر جائے تو اس کو سوم کہا جاتا ہے. شرعی اصطلاح میں عاقل بالغ مسلمان کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے. تو اگر اس کی ہسٹری دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری پشت میں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ملک تامور الثالث. اس کے دور میں قحط پڑا، لوگ مرنے لگے. اس نے آرڈر دیا، that was an ordinance by president and he said that لوگ 2 وقت کا کھانا پکا رہے ہیں، 1 وقت کا کھانا کھائیں، 1 وقت کا پکا لیں، کھائیں نہ، ملک کے غریبوں کو بانٹ دیں. اور اس کی اس بات پر عمل کیا گیا. تو رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو وحی کی، جاؤ اس کو کہہ دو کہ تمہاری یہ جو بات ہے اس کو ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں. اور پھر ہر نبی پر روزے فرض ہوئے. قرآن مجید کے اندر بڑی طویل ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سوری کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو اس کے ذمہ 1 مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے. ویسے فرض روزہ اگر رکھا توڑ دیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اسلام میں مکمل شریعت ہے. عبادت ایک تو فعل قولی عبادت ہوتی ہے نا، بات آپ نے کرنی ہوتی ہے. میں بیان کر رہا ہوں، یہ قولی عبادت ہے، بیان کر رہا ہوں، قول ہے، لفظ ہے، ورڈز ہے، ایکسپریس میں کر رہا ہوں چیزوں کو، وظائف ہیں، تبلیغ ہے. تو یہ ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے فعل کی عبادت جس میں بدنی بھی ہے مالی بھی. بدنی سے مراد نماز اور مالی سے مراد صدقہ زکوٰۃ. تو ایک عبادت ہے جس میں صرف رکنا ہے اور عبادت ہو جائے گی، وہ روزہ ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ. اور ہر امت میں روزہ رہا. تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑے بڑے چھوٹے کاموں کے لیے وہ لوگ روزے رکھ لیتے تھے. ماتم کا کوئی سین ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے. قرآن پاک یہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلنا ہوتا تھا تو روزے رکھ لیتے تھے. اور بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. عاشورہ کا روزہ رکھ لیتے تھے. قرآن نے اور اسلام نے اس کو مرکزیت دی. نماز کو، روزے کو ایک سسٹم بنایا، جامعیت دی. پورا ایک مہینہ فکس ہے، چاند دیکھا جائے گا، پھر مہینہ رمضان کا شروع ہوگا. نماز کو فوکس کیا، نماز کو جماعت کی صورت دی. اور پھر سب سے بڑھ کر اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول اس کو بہت امپورٹنٹ کر دیتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات الہدی والفرقان. اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. یہ اس کی امپورٹنس کو بہت بڑھا دیتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن اور رمضان میں بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن یہ انجیل توریت اور زبور کی طرح ایک دم نازل نہیں ہوا، 23 سال میں نازل ہوا. اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، ہم نے قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا، یہ در حقیقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید نازل کر دیا گیا تھا لیلۃ القدر کو.
اور قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو اور لوگوں پر احکامات بھاری نہ پڑے، پھر یہ رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا۔ اور قرآن اور رمضان میں مماثلت دیکھیں، just try to make them congruent۔ سب سے پہلے متقی اور تقوی، this is very important۔ قرآن اور رمضان میں جو سملیرٹی ہے، قرآن میں فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر فرمایا گیا ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا دیں، ایک طرف قرآن متقین کی ہدایت ہے اور ایک طرف عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرمایا قرآن صرف متقین کو ہی انسان قرار دے رہا ہے، قرآن صرف متقین کو ہی انسان قرار دے رہا ہے، متقین ہی انسان ہے۔ لیکن تقوی کے 7 درجے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس میں پہلا درجہ یہی ہے کہ انسان نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ متقی ہے، وہ پہلے درجے کا ہے، پریلیمنری ہے لیکن وہ متقی ہے۔ اور دوسرا قرآن اور رمضان میں مماثلت کا کہ both will intercede, fast and Quran will intercede at the day of judgment۔ قرآن اور روزہ بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے دن میں اس کو شہوت سے، خواہش سے اور کھانے سے روکے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے رات کو اس کو سونے سے باز رکھا، اس نے تراویح پڑھی، صلاۃ اللیل ادا کی، سحری کے لیے اٹھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رب تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو اصل میں مقصد یہ ہے کہ what is actually the motive of روزہ، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلا مقصد جیسے میں نے ڈسکس کیا وہ ہے تقوی۔ دیکھیں تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اور ہر عبادت میں نا ریا کا شبہ آ جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں نا، باہر سے چل کے آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں سب کو فون کر کے بتاتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں، گلے میں ہار پہنتے ہیں، چڑھ کے اوپر ایروپلین میں جاتے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے روٹی جا رہا ہے۔ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی شبہ ہے تقوی ریا کا، اور اگر انسان کے دل میں ریاکاری آ جائے تو وہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، اعلان کرے، مائک پہ اعلان کے بغیر تو نہیں مزہ آئے گا، کوئی ایسی حرکت نمود و نمائش بھی کرتا ہے۔ تو ان عبادات میں کوشش کرنی پڑتی ہے اخلاص کے لیے، لیکن روزہ اس میں ریا کا شبہ تک نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، آپ کو میرے روزے کا نہیں پتا۔ تو فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ابن آدم کے عمل کا اجر 10 گنا یا 700 گنا تک ہم بڑھا کے دے سکتے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ 10 گنا سے 700 گنا کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اچھے انداز سے وہ عمل کرتے ہیں، نیت اچھی رکھتے ہیں تو اس کا عمل بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ لیکن روزے کا فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور 2 راحتیں ہیں اس کے لیے، 2 راحتیں، ایک راحت افطار، ایک راحت دیدار۔ وہ خوشی جو عین افطار کے وقت اس کو مل رہی ہے کہ پانی پی رہا وجود کا رہا ہے، اور ایک جب اس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر کے نصیب ہو، راحت دیدار۔ So taqwa is actually the main motive, and taqwa is main thing, taqwa is the core property, entire Islam based on taqwa۔ اور شارٹ کٹ تقوی کی طرف یہ ہمیں روزہ لے کے، تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، وہ کام کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور روزہ شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا شارٹ کٹ ہے، آپ کا دل نیکیوں میں لگا ہوا ہے، نمازوں کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم روزہ دار ہو، تمہیں اگر کوئی گالی دے دے آگے اور تم سے جھگڑا کرے، تم نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ میں روزہ دار ہوں، کنارہ کرنا، تقوی کی طرف لے کے جا رہا ہے روزہ ڈائریکٹ۔ یاد رکھنا یہ پرنسپل سن لو، اگر روزے کا امپیکٹ آپ کی ذات پر نہیں نہ ہوتا تو اس پہ ذرا ریویژن کریں، نظر ثانی کریں آپ کیوں بھوکے۔ اگر روزہ آپ کی ذات سے ظاہر نہیں ہو رہا، while you are starving، میں فاسٹنگ نہیں کہہ رہا، starving کہہ رہا ہوں، کیوں فاقہ کیا ہوا آپ نے؟ جب روزے سے تقوی نہیں ظاہر